اگلا سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کمپنی کے شیئرز خریدتا ہے تو وہ کمپنی میں پارٹنر بن رہا ہوتا ہے. جب وہ کمپنی میں پارٹنر بن رہا ہوتا ہے تو اب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پارٹنرشپ کے جو بیسک پرنسپل ہیں، بالکل فاؤنڈیشن لیول کی جو بیسک پرنسپل ہیں، ان کو بیس بنا کے کچھ بیسک پوائنٹ کو، کچھ پرنسپل کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، کوئی بھی بندہ پارٹنر بنتا ہے، جب شیئر خریدتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنا کیپٹل انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کمپنی میں. فار ایگزامپل میزان بینک ہے یا نیشنل فوڈز ہیں یا کوئی بھی کمپنی ہے، اس نے 300 کا ایک شیئر خرید لیا، اس نے فار ایگزامپل 1500 کے 5 شیئرس خرید لیے اس نے. اب یہ 5 شیئرس جو اس نے 1500 انویسٹ کیا ہے بیسیکلی، تو یہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہے تو یہ اس کی کیپٹل ہے، اس نے کیپٹل پرووائڈ کیا ہے کمپنی کو. پہلے کسی اور نے دیا ہوگا تو یہ کیپٹل پرووائڈ کیا اس نے. اب اس کیپٹل کے اندر جو شریعہ رولنگ ہے کہ جہاں پہ دو پارٹنر مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھی پیسہ دیتا ہے، دوسرے بھی پیسہ دیتا ہے، اس کے اندر جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ جو کیپٹل ہے اس کی پرسنٹیج ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ کتنے پرسنٹ وہ لگا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز کی پرائس پتہ ہے، اوورال اس کے کمپنی کے شیئرز کا پتہ ہے، تو اس کے اندر اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی لوکل لیول پہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، اب اس کا پیٹرول پمپ ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے، تو اب اس کی ٹوٹل ورتھ نہیں بتا رہا ہوتا. جب ٹوٹل ورتھ نہیں بتا رہا ہوتا تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹل جو بزنس ہے اس کے اندر اس کی ورتھ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انویسٹمنٹ حلال ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی بندہ پیورلی حرام انویسٹمنٹ، چوری کا مال لے کے آتا ہے، روبن ہوڈ کی طرح چوری کا مال لے کے آ جاتا ہے، یا اس کا کاروبار ہی ایسا ہے، کسینو چلا رہا ہے یا ایسا کاروبار کر رہا ہے، اس کو کوئی پرمیسیبل انکم ہے ہی نہیں ہے، ٹوٹلی امپرمیسیبل پروہیبٹڈ انکم ہے، وہ اگر کاروبار کرنے کے لیے لے کے آ رہا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا جو کیپٹل ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نیکسٹ نمبر پہ پروفٹ کی شیئرنگ کی یا پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے پرنسپلس کیا ہیں کہ جب کوئی بندہ شیئر خریدتا ہے وہ بیسیکلی اس کو پروفٹ چاہیے، ڈیویڈنڈ چاہیے. اور کمپنی جب گروتھ ہوتی ہے، کمپنی کاروبار کرتی ہے، آگے اس کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کو پروفٹ ملتا ہے. تو پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کے شریعہ پرنسپل کیا ہے؟ تو اس میں فرسٹ مین پوائنٹ یہ ہے پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کا کہ پروفٹ کو کیپٹل سے لنک نہ کیا جائے. پروفٹ کو جتنا پروفٹ آیا اس پروفٹ کی پرسنٹیج ڈیسائیڈ کی جائے. فار ایگزامپل پروفٹ جتنا بھی آ رہا ہے اس میں سے یہ کہا جائے کہ 30% ان کا ہے، 40% ان کا ہے، یا اوورال جتنے شیئر اس حساب سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا جتنا شیئر ہے اسی حساب سے وہ پروفٹ لے گا، اٹس اوکے. لیکن پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کی جو ہے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. کسی کے لیے فکسڈ اماؤنٹ رکھنا کہ فار ایگزامپل جو پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پریفرنس شیئرز کو جو ہے پہلے پروفٹ دیا جائے گا یا زیادہ پروفٹ دیا جائے گا، یا ان کو پروفٹ نہ بھی ہو تو ان کا پروفٹ ریزرو رکھ دی جائے گا کہ نیکسٹ ایئر پہ اس میں اگر لاس ہے تو پروفٹ نیکسٹ ایئر ان کو دے دی جائے گا، ان کو پروفٹ دینا ہی دینا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پروفٹ ہے تو پروفٹ دیا جائے گا کیونکہ پروفٹ کی پرسنٹیج سے دیا جا رہا ہے، اور اگر پروفٹ نہیں ہے تو پروفٹ نہیں دیا جائے گا. تو کسی کے لیے فکسڈ اماؤنٹ مقرر کرنا کہ یہ فکسڈ اماؤنٹ اس کو ملے گی پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن سے پہلے، یہ الاؤ نہیں ہے. تو پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن جو مین پرنسپل ہے کہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے، اور پرسنٹیج پروفٹ کے ساتھ لنکڈ ہو نہ کہ کیپٹل کے ساتھ. اگر کسی کے لیے سیپریٹ پروفٹ میں سے فکس اماؤنٹ مقرر کی جاتی ہے اسلام پوائنٹ آف ویو سے الاؤ نہیں ہے. اسی طرح جو سروسز دے رہے ہیں کمپنی کے اندر، وہ سروسز دینے والے یا جو سائلنٹ پارٹنر ہیں یا ایکٹیو پارٹنر ہیں وہ ایسا کریں کہ کسی کے لیے تنخواہ رکھ دیں، حالانکہ وہ پارٹنر ہیں تو پارٹنر کے لیے سیپریٹلی جو ہے تنخواہ رکھنا یا اس کے لیے سیپریٹلی کوئی اس کی سروسز کے چارجز رکھنا پروفٹ سے ہٹ کے، یہ الاؤ نہیں ہے پارٹنرشپ کے اندر. ہاں، اس کے ساتھ ایک سیپریٹ کانٹریکٹ ہو سروسز کا جس کی بیس پر وہ اپنی سروسز دے، اس کی سیلری لے، وہ ایک سیپریٹ کانٹریکٹ ہے. اور اس کی جو شیئرز ہوں جس کی بیس پر وہ کمپنی میں اپنی پارٹنرشپ بنا چکا ہے شیئرز خرید کے، یہ کانٹریکٹ سیپریٹ ہو تو پھر اس صورت میں اس کو اس کی سروسز کی اجرت اور اس کی سروسز کی فی جو ہے اس کو پے کی جا سکتی ہے. لیکن پارٹنرشپ کے اندر شیئرز کے اندر ہی ان بلڈ یہ کہا جائے کہ یہ پریفرنس شیئر ہیں، ان شیئرز کو ایکسٹرا اماؤنٹ دی جائے گی اور فکسڈ اماؤنٹ دی جائے گی، یا ان کو پہلے اماؤنٹ دی جائے گی، اگر بچے گی تو باقیوں کو دیں گے. تو اس طرح کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ کے اندر الاؤ نہیں ہے. تو اس طرح کے شیئرز ایشو کرنا بھی الاؤ نہیں ہے، پریفرنس شیئر ایشو کرنا الاؤ نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے جو لاس کی بات ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے لاس اس کو اتنا بیئر کرنا پڑے گا. یعنی اگر کسی کی انویسٹمنٹ اوور آل کمپنی کے اندر 10% ہے تو جب لاس ہوگا تو وہ 10% ہی اس کو بیئر کرنا پڑے گا. لاس کو کسی کے کیپٹل سے زیادہ کسی پہ برڈن ڈالنا یا کسی کے کیپٹل سے کم برڈن ڈالنا، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے الاؤ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی پارٹنر ایسا ہے، کوئی شیئر ہولڈر ایسا ہے کہ جس نے 3 ٹائپ کی نیگلیجنس یا اس نے کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہے تو پھر اس کے اوپر لاس ٹوٹل ڈالا جا سکتا ہے. نمبر آف لا آف لینڈ کی اس نے وائلیشن کی ہے، یعنی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو اس کی جیسے پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کو الاؤ ہی نہیں کرتی.
تو لا آف لینڈ کی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز، ایسے قانون جو بیسیکلی شریعہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں، تو اس کی وائلیشن کی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لاس ہوا ہے، تو پھر وہ لاس جو ہے اس کو بیئر کرنا پڑے گا جس نے وہ وائلیٹ کیا، وائلیشن ہوئی ہے جس کی۔ سیکنڈ نمبر پہ لا آف شریعہ، شریعہ کے رولنگ کے خلاف کیا ہے، یعنی شریعہ نے کسی چیز کو الاؤ نہیں کیا اور اس نے اپنی مرضی سے کوئی ڈیل کر لی، اور اس کی وجہ سے اس پارٹنر کی اس ڈیسیژن کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو وہ پارٹنر اکیلا برداشت کرے گا، سارے جو پارٹنرز ہیں ان کے اوپر اس کا برڈن نہیں ڈالا جائے گا۔ تھرڈ نمبر پہ اس نے جو کانٹریکٹ ہے بیسیکلی جہاں پہ وہ پارٹنرشپ اس کی ہے اور وہ پارٹنر ہے، جہاں پہ اس کانٹریکٹ کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا پرنسپلز ہیں اس کی وائلیشن کی ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کو اس وائلیشن کی، اس نیگلیجنس کی وجہ سے اس کو ٹوٹل لاس کو بیئر کرنا پڑے گا۔ لیکن ان تین کے علاوہ اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو جتنا کیپٹل انویسٹڈ ہے، تو اوور آل کمپنی کے اندر جتنی اس کی پرسنٹیج بنتی ہے کیپٹل کی، اتنے پرسنٹ ہی لاس میں سے اس کے اوپر برڈن ڈالا جائے گا، وہ اس کو بیئر کرے گا۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے مینجمنٹ کی اگر بات کی جائے تو مینجمنٹ کے اندر یہ ایک کروشل پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو روٹین کی پارٹنرشپ اور کمپنی کے اندر جو مینجمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں یا اس میں ڈفرینسز ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مینجمنٹ کے اندر یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ شیئر ہولڈر ہیں، جہاں پہ جو پارٹنرز ہیں کمپنی کے اندر، تو جس نے بھی شیئر خریدا وہ پارٹنر ہے بیسیکلی کمپنی کے اندر، تو وہ پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک پارٹنر خالد ہے، ایک عامر ہے، تو اگر عامر کوئی ڈیل کرتا ہے تو وہ گویا کہ خالد کی بہاف پر کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر پارٹنر بیسیکلی دوسرے پارٹنر کے بہاف پر ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹنر اے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پارٹنر بی کے بہاف پر کر رہا ہے، تو اگر پارٹنر اے غلط کر رہا ہے تو وہ پارٹنر بی ہی کو سمجھا جائے گا اس نے بھی غلطی کی ہے، کیونکہ اسی کے بہاف پر کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی کو اپنا ایجنٹ کہ ایجنسی کا کانٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ اس سے کوئی سروسز لیتے ہیں، اور وہ سروسز میں آپ کے بہاف پر کوئی غلط سروسز دیتا ہے، تو بیسیکلی وہ تو غلط دے رہا ہے، آپ کی بھی غلطی کنسیڈر کی جائے گی کہ آپ کے بہاف پر سروسز دے رہا ہے۔ کیس کے اگر دیکھیں تو کوئی بندہ کیس لڑ رہا ہے، یا پراپرٹی کے اندر دیکھیں تو ایجنسی کا یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پارٹنرشپ کے اندر ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور جب ایجنٹ ہوتا ہے تو اگر ایک پارٹنر غلط کر رہا ہے تو اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، غلطی کا کام کر رہا ہے، تو اس کا گناہ دوسرے کو آئے گا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے بھی یہ غلطی کی ہے۔ کمپنیز ہیں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، جو لمیٹڈ لائبلٹیز والی کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ روٹین کی پارٹنرشپ کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا ایجنٹ ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، لیکن کمپنیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز کے اندر شیئر ہولڈر اپنے ووٹ کے تھرو ڈائریکٹرز کو جو ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور ڈائریکٹرز پالیسیز بناتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ ووٹنگ پاور ہے تو وہ پالیسیز بنانے والے بھی کے اوپر امپیکٹ بھی آتا ہے۔ تو فار ایگزامپل، کمپنی ایسا کام کرتی ہے کہ کمپنی سودی قرضہ لے لیتی ہے، یعنی کنونشنل بینک سے جو ہے وہ قرضہ لے لیتی ہے اپنے ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے۔ اب آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے، پتہ ہے کہ کنونشنل بینک سے قرضہ لینا سود پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کوئی سود کا لینا دینا جو ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ سنو۔ تو اب سود کا لین دین صحیح نہیں ہے۔ اب ڈائریکٹر قرضہ لے رہے ہیں، یا ڈائریکٹر کی پالیسی کی بیس پر قرضہ لیا جا رہا ہے، اور ڈائریکٹر وہ پالیسی پاس کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے اپروو کر دیتے ہیں، اس کی بیس پر قرضہ لیا جاتا ہے، تو کیا وہ جو ڈائریکٹرز کی پالیسی کی بیس پر قرضہ لیا گیا ہے اس کا گناہ ان شیئر ہولڈر کو بھی ہوگا جن شیئر ہولڈر نے اپنے ابھی شیئرز خریدے ہیں اس کمپنی میں؟ تو اس میں دیکھیں کہ یہ ڈائریکٹرز اس کے ایجنٹ تو ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے ابھی، یعنی بیسیکلی ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے جس کی بیس پر وہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کر سکیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ڈائریکٹرز کی یا ان پالیسیز کی غلطی کو، ان کے جرم کو یا ان کے گناہ کو ان شیئر ہولڈر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی، جو شیئر ہولڈر ہیں جن کے پاس ابھی پالیسیز پہ امپیکٹ ڈالنے کی یا پالیسی کو چیلنج کرنے کی پاور نہیں ہے، وہ اینولی AGM کے اندر، اس میٹنگ کے اندر جا کے اپنا ووٹ یوز کریں، اور اس انٹرسٹ بیسڈ جو انہوں نے فائنینسنگ لی ہے، جو پیسہ لیا ہے، اس کے خلاف ووٹ دیں، اور اسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھائیں کہ بھئی یہ سود پہ قرضہ لینا جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ تو اب اس بیس پر آگے جا کے آپ لوگوں کو ایک اور چیز ریئلائز ہوگی کہ اگر کوئی بندہ شیئر خرید لیتا ہے تو شیئرز میں اس کمپنی نے سود پہ قرضہ لیا ہوتا ہے، اور اس قرضے کا سود پر لینے کا گناہ شیئر ہولڈر کو ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ ڈیسیجن نہیں لیا، یہ ڈیسیجن جنہوں نے لیا ہے ان کو گناہ ہوگا۔ البتہ وہ پھر یہ لے یا نہ لے، اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ Open your brokerage account today with Young's Capital.